الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتعددين كثيرا 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 إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود شریف بآواز بلند اور ساتھ درود بھی اور سلام بھی. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. باب جنت کے ہزاروں حدیثیں جو آل بیت سے مروی ہیں، ہزاروں واقعات ہیں دیگر، ان کے اسماء گرامیہ آتے رہتے ہیں، علماء ان کے نام لیتے رہتے ہیں، اور پھر اہل سنت و جماعت کی محافل میں تو نعرہ حیدری یہ تواتر سے لگتا ہے. بھلے بعض لوگ صرف وہ انگلیوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے تاکہ نہیں ہمیں پتہ لگے کہ یہ بھی یزید لگاتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن بعض جو صحیح محبان اہل بیت سنی ہے نا تو وہ نعرہ حیدری کو بڑے تواتر سے لگاتے ہیں. تو ذکر اہل بیت ہر وقت ہوتا رہتا ہے، توجہ اس طرح رکھیے گا. لیکن یہ جو محرم شریف میں خصوصی طور پر تذکار اہل بیت کی محفلیں چلتی ہیں تو ان کا دو مقصد ہوتے ہیں، دو وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ تو وہی ذکر ہے اور دوسری وجہ احتجاج. یعنی کربلا کی یاد کے جلسے دو نیت کے ہوتے ہیں. ایک تو اس شہادت پر وہ جو ظلم ہوئے آج سے صدیوں پہلے وہ جو یزید لعین اور اس بدبخت کے ایجنٹوں نے، اس کے کارندوں نے آل بیت اطہار کی وہ جو بے ادبی کی، وہ جو ظلم کیے، وہ جو تمام اولاد رسول کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، تب سے احتجاج شروع ہے. صبح قیامت تک احتجاج ہوتا رہے گا. ایک تو آ گیا ذکر اور دوسرا آ گیا احتجاج. اور آپ کو پتہ ہے احتجاجی جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ محبوب کا ذکر بھی ہوتا ہے پر دشمن سے رن زیادہ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے بڑے کلام جناب محترم ثناء اللہ قادری صاحب بیٹھے ہیں، خطیب اہل سنت ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں. میں نے بہت سارے کلام دیکھے ہیں، لیکن جو کلام ان دونوں ضرورتوں کو پورا کرتا ہو نا وہ سوائے سیدی اعلیٰ حضرت کے برادر محترم کے اس کلام میں پوری میں آپ کو اشارہ کرتا چلوں گا. ایک شعر لکھ لیں تو صوفے آلے محمد میں، اگلا شعر لکھ لیں احتجاج والا. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اب پہلا مصرع لکھا باغ جنت کے محمد خانے آل بیت، اگلا احتجاج والا تم کو کوئی نازار کا. اب یہ دو چیزیں رکھ کے نا اب ذرا سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. تم کو مجھے
محترم مولانا محمد ثناءاللہ قادری صاحب ادام اللہ ذلکم السامی، لائق تعظیم و تکریم حضرت محترم مولانا قاری محمد عنایت الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، لائق تعظیم و تکریم دیگر جمیع علماء اہل سنت جناب محترم مولانا جناب محمد مسعود عزیز صاحب، مسعود بن عبدالعزیز صاحب، دیگر جمیع علماء میں سب کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں، جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جناب محترم قاری اختلاف ہوگا قاری محمد نذیر صاحب اور دیگر جملہ علماء سب، اور میں اگلی بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے خیال نہیں رہے گا، میری نگاہیں نہیں دیکھ پائیں گی یا میں نام بھول جاؤں گا، لیکن یہ جن کے ذکر کی محفل ہے، آپ یقین کریں وہ بہت بڑے سخی اور بڑے اشبال ہیں، وہ نہیں بھولتے ہیں۔ حضرات میں بغیر کسی لمبی تمہید کے میں چند چیزیں مدحت اہل بیت اطہار میں، چونکہ آج کا عنوان ہے محبت اہل بیت اور صحابہ، سبحان اللہ کی آواز، تو یاد رکھیے صحابہ کا ادب ہم نے اہل بیت سے سیکھا ہے، اور اہل بیت کی تکریم اور عزت اور وقار کا جو اصل مقام ہے وہ ہمیں صحابہ نے بتایا۔ اور دو جملے کہہ کے آگے بات کرتا ہوں، اگر دین میں سے صحابہ کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، مائنس کر دیا جائے، تو پتہ ہے پیچھے کیا بچتا ہے؟ نہ قرآن پورا بچتا ہے نہ حدیث بچتی ہے۔ اس کی وجہ میں بہت جنرل بات، میرے سے زیادہ محبت اہل بیت کا دعوے دار کون ہو، لیکن جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا اس وقت مولا علی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 6 برس یا 7 برس۔ میں نے یہ سوال بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا، حضور کے خاندان بنو ہاشم کے باقی لوگ تو حضور کے مخالف تھے، صرف مولا علی حضور کے ساتھ تھے۔ میرا سوال یہ کہ جب پورا مکہ مخالف تھا، ننگی تلواریں نکلی ہوئی تھی، مخالفتیں عروج پر تھی، تو پھر ذرا وہ نام تو لو نا، کون لوگ تھے جو حضور کے دائیں بائیں کھڑے تھے؟ کسی نے مشکل ٹائم پہ ذرا سی مدد کی ہوتی ہے، حلالی اولاد ساری زندگی اپنے باپ کے منہ سے تو نہیں بلاتی، محمد عربی کے منہ سے تو معلوم نہیں ہے کہ کون تھا، یا صدیق تھے یا آپ یقین کیجئے ہم نسبتوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کو دگنا پروٹوکول حاصل ہے، اس پر جو نہ بولے وہ بھی میرے خیال میں انا للہ کے لائق ہے۔ ہاں، اہل بیت اطہار کو دگنا پروٹوکول حاصل ہے، پتہ ہے کون سا؟ کہ اہل بیت صحابہ میں بھی ہیں، آج آپ بیٹھ گئے تو چلے تھوڑا سا میں چھوٹی چند چیزیں اور عرض کر دوں گا۔ اب یہاں پر کئی لوگ کہتے ہیں وہ جی اہل بیت یہ تو ایک رشتہ تھا تو ہم کو مل گیا، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، حضور کی رشتہ داری ہے، جو تھے وہ صحابی وہ اہل بیت ہو گئے، وہ جو باقی تھے وہ بھی صحابی ہو گئے۔ اچھا جی، تو وہ جو حضرت سلمان فارسی آئے تھے، اگر یہ اہل بیت خصوصی پروٹوکول نہیں تو حضور نے کیوں فرمایا تھا سلمانوں منا اہل بیت؟ میری یہ بات آپ میرے خیال میں نہیں سمجھ سکے۔ وہ بھائی اگر یہ اہل بیت بھی صحابہ کا ہی ایک شعبہ ہے، کوئی خصوصی پروٹوکول نہیں، تو پھر ظاہر ہے حضرت سلمان فارسی کو صحابیت کا پروٹوکول دینا پڑا۔ پھر حضور نے جب انہیں نوازنا چاہا تو کیا فرمایا؟ سلمان منا اہل بیت، اور یہ سلمان ہم اہل بیت
मांगे पानी पिला, उठा बिठा लिटा खिला पिला, बीवी की खिदमत कर। हजरात हाजिर हैं, बीवी की खिदमत कर। अब सवाल तो आता है, या रसूल अल्लाह, आप दुश्मन के सामने सीना सिपर होने जा रहे हैं, आप दुश्मन से आप होने जा रहे हैं, मैं बीवी की क्या खिदमत में लग जाऊं? ये कैसे मेरे नबी ने अगला ऐलान किया, फरमाया उस्मान, ये सारे जो कुछ वहां जाकर पाएंगे तू मेरी बेटी की तीमारदारी कर। शिया हो, सुन्नी हो, भाभी हो, बरेलवी हो, जो मर्जी हो, जिस मसले फिक्र कभी राइटर है, जिसकी भी किताब है, बदरियों की लिस्ट में तीसरा नाम हजरत उस्मान, ऐसे नहीं जान, बदरियों की लिस्ट में तीसरा नाम, बदरियों की लिस्ट में तीसरा नाम हजरत सैयदना उस्मान। जनाब उस्मान गए नहीं, बीवी की तीमारदारी में लगे रहे। मैं फिर बात बोल रहा हूँ, बीवी की लगी है, बीवी मैंने तीन चार कहा, इधर से आगे इधर बोले क्या हुजूर आप चेक कीजिए, बीवी ना कहे नबी की बेटी की जो बदरियों वाली थी, ये सिर्फ बीवी की खिदमत से नहीं, क्योंकि बीवी बीवी होती है, सिर्फ बीवी की खिदमत से नहीं, मोहम्मद अरबी की बेटी। और भाई हजरत उस्मान के घर में नबी पाक की बेटी थी ना, बीमार थी, अब हजरत उस्मान चाह रहे थे कि चलो इनका अल्लाह हाफिज है, हुजूर जा रहे हैं, हुजूर मुकद्दम है, हुजूर पहले हैं, हुजूर की खिदमत पहला काम है, हुजूर की ऊपर जान लुटाना ये सबसे बड़ी सादत है, लिहाजा हुजूर मैदान जंग में जाए, उस्मान पीछे कैसे रहे? मेरे नबी ने फरमाया तू इधर रुक, अब दिल तो उधर है ना, जहाज के मैदान में जाता, हुजूर की खिदमत करता, मैं कातिल गिराता, उसके सामने सीना मारता, कभी तीर चलाता, कभी तलवार चलाता, कभी हुजूर की खिदमत बजाता। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान जो उन सबको उधर जाके मिलेगा, इसीलिए कहते हो ना मेरे सामने बच्चों को तो बिठाओ, उसको मोबाइल से ले लो, पीछे कर जो उस्मान उधर मिलेगा तुझे, आओ याद करनी, फिर तुझे, फिर जरा बोलो तुझे इधर मिलेगा। जब हुजूर ने मैदान जंग में फतह जो है ना समेटी, तो उसके बाद जब माल गनीमत तस्लीम हुआ, पहला हिस्सा किसका निकाला? भाई हजरत उस्मान का। किसी साथी को एतराज तो कर लेना चाहिए था, या रसूल अल्लाह ये अदल के तकाज़ों के मुताबिक तो नहीं है, बंदा यहाँ है आप उस तरीके से सारे खा रहे तो पता है क्यों? क्योंकि मुस्तफा के सहाबा का ये अकीदा था, रसूल की ये पावर है, कोई आया हुआ नाम ही हो ना दाखिल कर देते हैं। सलमान है फारिस का रहने वाला, सलमान है दूसरे बरियात का रहने वाला, सलमान है दूसरे ममलिकत में रहने वाला, लेकिन मेरे मुस्तफा का प्रोटोकॉल देखो, मेरे आका फरमाते हैं सलमान मिन्ना, इसका मतलब ये हुआ कि रसूल अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खास खुसूसी ताकत और पावर है। तो खैर बात दूर चली गई, मैं फिर आ रहा था, मोहब्बत सहाबा हो, मोहब्बत सहाबा हो, अहले बैत। तो जरा सुनिए, नबी की अहले बैत की मोहब्बत रखना ये तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह ने फर्ज करा दिया। ये थोड़ा सा सुभान अल्लाह की सदा लगाए, मैं कुछ चीजें अर्ज करता हूँ। नबी की पूरी उम्मत पर जिस तरह नमाज फर्ज है, उस तरह हुजूर की अहले बैत का अदब, तकरीम और मोहब्बत फर्ज है। और इस फर्ज को निभाने की
سب سے پہلے شہادت پانے والی ہستی کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ بات کو سمجھیے، ظاہر ہے یہ خطاب ہے مومنوں کو، تو بھائی رسول کے صحابہ میں سے پہلا بندہ کون ہے؟ حضور کے ساتھ لگنے والا ابو بکر صدیق۔ تو اس کا مطلب ہے فرض بھی پہلے نمبر پہ ان پہ ہوگا اور ادا بھی فرض انہوں نے کیا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ان مودۃ النبی و مودۃ اقارب من فرائض الدین، جس طرح دین کے باقی فرض ہیں اس طرح یہ بھی ایک دین کا فرض ہے کہ رسول کی اہل بیت سے محبت بھی کی جائے، ان کی تقریم بھی کی جائے۔ امام ثانی اور امام بہقی وہ اسی آیت مودت کے تحت لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت، یہ میں سبق بتانا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام کی اہل بیت کی مودت و محبت فرض ہے۔ کیا ہے؟ محبت جب بڑھتی ہے تو عشق کا درجہ پاتی ہے، اور عشق جب بے قابو ہو جائے تو مودت کا درجہ پاتی ہے۔ اللہ محبت نہیں مانگ رہا، اللہ اہل بیت کا صرف پیار، چھٹا پیار نہیں مانگ رہا، اللہ مودت مانگ رہا ہے۔ اچھا مودت کیا شے ہوتی ہے؟ فرمایا محبت وہ ہوتی ہے کہ جو کسی وقت بھی بندے سے محبت جو ہوتی ہے نا، یہ کسی کے بارے میں محبت ختم بھی تو ہو جاتی ہے، اب بولو ہوتا ہے ایسا کہ کئی دفعہ وہ محبوب ہوتا ہے، پھر کئی دفعہ وہ دشمن بنا ہوا ہوتا ہے، تو یہ محبت ختم ہو سکتی ہے، لیکن مودت محبت کے اس فارم کو، اس شکل اور صورت کو کہتے ہیں کہ بندہ جس حال میں ہو اس سے نکل نہیں سکتا۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے ایک شاہ صاحب بزرگ ہوتے تھے، وہ ایک مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ دیکھو بیٹا جس طرح مچھلی اور پانی کا آپس میں تعلق ہے نا، بس یوں سمجھو یہ مودت ہے۔ اچھا میں اس کو ٹیکنیکلی سوچتا رہتا تھا کہ ٹیکنیکلی کیا یہ جملہ کیسا ہے، لیکن یقین کریں ان کی وہ سمجھانے کا وہ جملہ بچپن میں انہوں نے سمجھایا تو مجھے وہ ذہن میں بیٹھا، تو میں آج آپ کے سامنے وہ ڈلیور کر رہا ہوں کہ مودت کا کیا مطلب ہے۔ کسی حال میں بندہ اس سے جان نہ چھوڑا سکے وہ مودت ہوتی ہے۔ جنگ ہو، امن ہو، بندہ غمی میں ہو، بندہ خوشی میں ہو، جس حال میں ہو، جس سے محبت ہو اس سے الگ نہ ہو سکے، اسے چھوڑ نہ سکے۔ جس طرح میسا میں سمار کو دیکھو، ایک انگ کاٹا بیٹا ہو، وہ بیٹا اس کے سینے پہ لا کے سیدھا کرے، جتنا ان ماں آدمی ہوتی ہے نا مجھے اس سے کہیں زیادہ علی کے بھی کرنے کی پڑتی ہے۔ تو مودت میں بات کر رہا تھا، مودت اہل بیت اطہار کی مودت صرف ہم پر نہیں، صحابہ پر بھی کیا تھی؟ کیا کوئی صحابہ پر بھی کیا تھی؟ امام قرطبی نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں باقی فرضوں میں اور اہل بیت کی محبت والے فرض میں تھوڑا فرق ہے، باقی ہر فرض کا عذر قبول ہے، بل احادیث تقتضی وجوب احترام آلہ و توقیرہم و محبتہم وجوب الفروض التي لا عذر لأحد منها۔ اتنی بڑی بات امام قرطبی نے کی ہے نا کہ اس سے آگے محبت کا کلیجہ ٹھر جانا ہے۔ ذرا سنو، امام قرطبی فرماتے ہیں باقی دیکھو آپ بھی سمجھتے ہو کہ اگر نماز بندے پہ فرض ہے، بندہ سویا ہوا ہے نہیں پڑھ سکا، شریعت کیا کہتی ہے؟ یار کیا بول رہا کیا شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سویا ہوا تھا، جاگ نہیں سکا لہذا اس کو ڈنڈے پڑیں گے؟ یہ تو ہے کہ بندہ پہلے ہی کہے کہ بھائی میں نے جگایا ہی 11 بجے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ نیت کر کے سویا میں فجر اٹھ کے پڑھوں گا لیکن نہیں پڑھ سکا، سویا رہا، شریعت یہ عذر قبول کرتی ہے اور کہتی ہے چلو کوئی بات نہیں، افسوس کر لو تو تمہیں اب کیا ہوگا؟ ثواب پورا ملے گا، نماز پڑھ لو اٹھ کے، اور پھر سنو جماعت نماز ادا کرنا یہ سب پہ کیا ہے؟ بولو فرض ہے، لیکن آپ گھر سے نکلے
قبول کیا ہے. تمہارا یہ گزر بارگاہ رسالت کے رشتے کی وجہ سے قبول ہے. اسی طرح روزہ فرض ہے، اگر بیمار ہو گزر قبول ہے، مسافر ہو گزر قبول ہے، لیکن اگر تمہاری جسمانی پرابلم ہے یا کوئی راستے کے حالات خراب ہے تمہارا گزر قبول ہے. امام قرطبی فرماتے ہیں ہاں محبت ہم وجوب الفروض اللہ کی لا عذر لأحد منها، محمد کی آیات کی فرض ہے، لیکن باقی فرضوں میں اور اس فرض میں فرق یہ ہے ہر فرض چھوٹنے کا عذر قبول ہے، اس فرض کے رہ جانے کا عذر قبول ہے. اچھا یار یہ جو ہمارا مزاج بن گیا نا تھوڑا شعر شور، اس سے تھوڑا سا قرآن حدیث کی طرف آ جائے نا کیا یہ تھوڑا سا یہ نہیں باتیں ہو رہے، پھر آگے میں آپ کے ذوق انشاءاللہ پورا کروں گا. اللہ اکبر میرے دوستو، یہ جو میرے نبی کی یاد بیت کی محبت فرض ہے. امام حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی آپ فرماتے ہیں رأیت بدار یار فاطمہ فریدا نبی
ایک دیا جواب ہم نے ایک سے بڑھ کے ایک جواب والے محمد نے دیا. تو خیر میں بات پہلے اپنے جو عنوان پورا پورا امام شارانی کی بات کر رہا تھا. اگر میں اس طرف نکل گیا پھر موضوع دوسری طرف چلا جائے گا, لیکن میں نے تھوڑا آگے بڑھ کے تھوڑا کربلا کی طرف آنا ہے اور پھر میں نے بارگاہ صحابہ میں حاضری لگانی. امام شارانی فرماتے ہیں وَيَجِبُ الْاعْتِقَادُ وُجُوبِ مُحَبَّةِ ذُرِّيَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ. یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ حضور کی اہل بیت کا پیار سب پر واجب ہے. ہر سب پر حضور کی اہل بیت کا پیار, یہ عقیدہ رکھنا کیا ہے. وہ صرف اتنا نہیں, وَإِكْرَامِهِمْ وَإِحْتِرَامِهِمْ, ان کا پیار بھی فرض ہے, ان کی عزت و تکریم بھی فرض ہے. فرض ہے. یہ آج کل تھوڑے سے پگڑیاں شگڑیاں پہن لیتے ہیں نا بھائی مان, تھوڑے سے مسجدوں مدرسوں میں تھوڑے کچھ سیکھ لیتے ہیں چند ٹکے, پھر یہ سیدوں کے ساتھ مقابلہ کرنے بیٹھتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں وہ جی وہ بھی سید ہیں, وہ بھی انسان ہیں, ہم بھی ہیں. اعلیٰ حضرت والد بریلوی علیہ رحمہ کے پاس ایک سوال آیا. حضرت ایک سید زادہ پٹھے پٹھے کام کرتا ہے, وہاں لکھے ہوئے ہیں بڑے تگڑے قسم کے ایسے بندے کے بعد اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا, اے محبت والوں ایسا جواب ہے نا کہ آپ کا کلیجہ ٹھر جانا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر اس سید زادے کا ادب بوجہ اعمال کے ٹکڑے تھے تو نہ کرو, اور اگر اس کا ادب خون کی وجہ سے کرتے تھے, حضور کی آمد کی وجہ سے کرتے تھے, تو وہ تو بے عملی سے نہیں جاتا, وہ تو باقی لیتا ہے. لہذا آپ نے لکھا فرمایا جب تک سید زادہ درجہ کفر پر نہ پہنچ جائے تب تک اس سید زادے کا ادب و احترام کرنا واجب ہے. اے علی ایمان کے آج مذاق نہیں بنا ہوا ہے, جس کو دل کرو سیادت میں ڈال دو, جس کو دل کرو سیادت میں اٹھا کر آئے پھینک دو. پہلے ساری زندگی قبلہ پیر سید عرفان حسین شاہ صاحب وہ سنیوں کے شہنشاہ بنا رہا, وہ سنیوں کے جناب پیر بنا رہا. کیوں کہ وہ دشمنان صحابہ کی نیندیں اڑا رہا تھا. جس دن وہ مستحانے آئے بیت کے خلاف رہا, وہ شیعہ ہو گیا, وہ رافضی ہو گیا, اس کے خلاف زبانیں کھلنے لگ گئی. جب تک بندہ درجے کفر پر نہ پہنچے سید زادے کا ادب ختم نہیں ہوگا. یہ تو میں نے ایگزامپل ہی سید عرفان شاہ صاحب کا نام لیا ہے. سارے سادات کا یہ مسئلہ ہے. فقیر کا مسلک سادات کی عزت ہے. ہمارے اوپر یہ جو کانوں میں آ کر یہ گگو گگو کمپنی اللہ نے تمہیں سامنے بولنے کی توفیق ہی نہیں دی ہے. لوگوں کے آ کر کان بھرتے ہو کہ قریشی صاحب کے تھوڑا سا اختلاف ہے, پتر میرا ہر یزیدی سے اختلاف ہے, تو یزیدی ہے سب سے اختلاف ہے, میرا ہر سے گستاخ ہے, ہر گستاخ کرنے والے سے اختلاف ہے, میرا ہر نبی کی آگے ہے گستاخ سے اختلاف ہے. وہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا منافق کی سادہ سی نشانی کیا ہے, فرمایا دیکھو جی سب سارے زندہ باد نہیں سمجھ آئی. کھڑے اور سچے بندے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے کوئی حامی ہوتے ہیں, کوئی بڑے تگڑے مخالف ہوتے ہیں, لیکن ان کی مخالفت صرف اللہ کا فضل ہے. میں نے پڑھی اللہ لا حول ولا قوت, ہماری طاقت نہیں ہے, لیکن زمانہ ہو گیا ہم نے انگلیاں اٹھائی ہیں. ہمارے کردار میں کسی کو شک ہے؟ ہمارے کردار کو اٹھاؤ, کبھی کوئی ثابت کرے کہ ہم نے کبھی کوئی ایسی حرکت کی ہو کہ جو خلاف جس کو کہتے ہیں اخلاق ہو, جو انسانی اخلاق کے خلاف ہو. تمہیں تکلیف جو ہے اس کا ہم کوئی علاج نہیں کر سکتے, کیونکہ فقیر کے جنازے سے بھی یہی کی آوازیں آئی. یہ اگر سمجھتے ہو کہ ہم ہماری مخالفتوں کی وجہ سے ذکر آئے محمد چھوڑ دیں, نہیں چھوڑ سکتے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کئی لوگ مجھے مشورے تو آتے ہی رہتے ہیں, جی آپ علی علی بہت کرتے ہیں, دل کرتے ہیں آپ کے دل میں بٹھا لیں, آپ دوسری طرف بھی چلے جاتے ہیں. میں آگے بات کروں گا, قبلہ کاری صاحب اور باقی علماء بھی بیٹھے ہیں.
وہ جڑے ہوں لائٹ چلاتے سن انہوں نے بند کر دیا، انہوں نے پتا ہے نا کہ ہوں باور ہی سدھے ہو جائے، ہوں چلاؤ کا پتا لگے سارے سنن کے کیا ایک مولوی کے لیے یہاں 30 مولویوں نے کلپ بنائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پچھلے جمعے آل محمد کے قاتل لعنتی بدبخت یزید لعین کو ممبر پہ بیٹھ کے لائیو سٹریمنگ کرتے ہوئے رضی اللہ رحمۃ اللہ کہا گیا اور اس پر دلائل دیے گئے اور استخارے کیے گئے، اور کسی ایک کی بھی جرت ہوئی ہے کہ وہ اسی موبائل کو ان سامنے رکھ کر کے اور تو بڑا بغیرت ہے، تو یزیدیا تینوں عالم نبی کا کوئی خیال نہیں ہے، تو عالم نبی کے دشمنوں کی تعریف کر رہا ہے؟ بولیں تو پھر میرا بیان یہ زندہ بات ہے کہ تمہیں 5 سال پہلے کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مولویوں کو کروڑ پہ جاتے ہیں پر رسول کی آل پہ یہ نہیں بولتا۔ اپنی عقیدہ اور ایمان کو ریوزٹ کرو کہ کیا ہمارا یہی ایمان رہ گیا ہے کہ رسول کی آل بیت کے قاتلوں اور گستاخوں کو ممبروں پہ بیٹھ کے رضی اللہ رحمۃ اللہ کہا جائے اور ہم اس کو غلط بھی نہ کہہ سکے؟ ہم تو جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم یہ سزا لگاتے رہیں گے کہ کہ سید کے آنے پہ کھڑا ہونا اس کی نص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ کی وہ بیان کرتا روایت اذا جاءت فاطمہ الی النبی، جب سیدہ کائنات حضور کی خدمت اکرم میں آتی تو فقام الیہا، جیسے ہی آپ تشریف لاتی حضور کھڑے ہو جاتے، ان کے ماتھے پہ دیتے بوسا، پھر کیا کرتے ہیں؟ اجلس فی مجلسہ، اجلسہا فی مجلسہ، پھر حضور نے اپنی گدی پر بٹھاتے
اب سوال تو یہ تھا یا رسول اللہ اسی سارے کتنے ہی تھے؟ ہاں ہم بھی تو گھر والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خصوصی نام لیے، فرمایا علی و فاطمہ و حسن و حسین، میرے لیے بلاؤ علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو۔ فجری ابیم ان کو لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی چادر اتاری، چادر ان پر اور اپنے آپ پر ڈالی۔ آپ فرفا یدے، رسول کے ہاتھ اٹھتے نظر آئے۔ فقالا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر درود بھیج اور ایمان صاف کر دے۔ سیدہ فرماتی ہیں اتنے میں جبریل آئے، انما یرید اللہ لیرفع عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی یہ جو درود بھیجا نا حضور نے خود۔ اچھا اب آگے بڑھیے، اب آگے بڑھیے۔ جناب ابو بکر پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابو بکر یہ کون ہے؟ زہرا، علی، حسنین۔ اچھا سنیے گا، آج دن بڑی میری جملہ بولا، تم بھی سن لو، اور جو لوگ ریکارڈ کر رہے ہو خصوصی ریکارڈ کرو۔ جن پر درود پڑھا جائے ان کی خطائیں نہیں دھلی جاتی۔ جنہوں سمجھ آئیے ہو سبحان اللہ تعالیٰ، نہیں آئی پھر میں کیا کرتا ہوں، میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، جن پر درود پڑھا جائے ان کی خطائیں نہیں دھلی جاتی۔ اے درود جن پر تم نے پڑھے وہ کتنے پڑھے ہیں؟ یہ تو وہ پڑھے ہیں جن پر پڑھو کے پڑھو میں بھی درود پڑھا۔ جنہوں نے پڑھی انہوں نے بتانا ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی پھر اشارے سے سمجھ لو۔ جناب موسیٰ نے درود بھیجا آل محمد پر، جناب ابراہیم نے درود بھیجا آل محمد پر، جناب حضرت آدم نے درود بھیجا آل محمد پر، جناب سلیمان نے درود بھیجا محمد پر، اور سب سے بڑی بات یہ خود رسول اللہ نے درود بھیجا۔ سیدنا ابو بکر صدیق
جالی میں نے بالکل قریب میرا جو دوست میرے گھر پر ان کو پتا ہے میرے ایک جگہ میں نے رکھی ہے وہ جو ہیں صحابہ کرام و اصحاب صفا ان کے چبوترے کے بالکل سامنے جالیوں کے ساتھ ساتھ میرا وہ پکا ٹھکانا ہوتا ہے میں ہر نماز میری کوشش ہوتی ہے اس کی وجہ پتہ ہے کہ وہ یلا کمپنیاں اگر چھیڑتی نہیں رخ ہے نا کیونکہ اتنے ہوتا ہی رخ ہے نا وہاں چھیڑ کوئی نہیں سکتا کیونکہ وہاں رخ ہوتا ہی ادھر ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی وہ اسی مقام پر آ کر بیٹھے نا تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا سامنے ہے یہ نوبہار تمہیں کیا پتا احمد رضا کون عشق احمد میں گرفتار احمد رضا تمہیں کیا پتا یہ ہستی کس عشق کے رتبے پہ جب ادھر بیٹھے نا کیا کہتے ہیں سامنے ہے یہ نوبہار توجہ ہے اگلا جملہ دل ہے سجدے کو بے قرار سامنے ہے یہ نوبہار دل ہے سجدے کو بے قرار اب جنگ ہو رہی ہے عشق میں عقل میں عشق میں عقل میں عشق کہتا ہے جھک جاؤ کیونکہ خدا کی جلوہ یہی ہے عشق اور عقل میں جنگ ہے اب ذرا سنیے عقل کیا کہتی ہے روکیے اس سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے روکیے اس سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے اصل عاشقوں کا امتحان پتہ ہے کیا ہوتا ہے وہ مدینے جائیں اور خدا کے جلووں کی جلوہ گاہ آمنہ کے لال کو سامنے پا کر ان کو سجدہ پھر بھی نہ کریں اور سجدہ خدا کی ذات کو کریں یہ ہے کمال یہ ہے اصل توحید کے یہ ہیں وہ لوگ کہ جو سامنے حضور کو دیکھ کر اس کی وجہ یہ خدا تو وہ ہے جو نظر نہیں آتا خدا وہ ہے جو دکھتا نہیں ہے اب خدا کے جلووں کی جلوہ گاہ آمنہ کا لال ہے خدا کی ذات کا مظہر آمنہ کا لال ہے خدا کی صفات کا مظہر آمنہ کا لال ہے مرتبہ وہ جو شان رب العزت کے وہ جو رنگ ہیں وہ جو اس کی صفات کے نور ہیں وہ جو ہم چمکتے ہیں وہ جو آئینہ ہے وہ آئینہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے روکیے اس سر کو روکیے یہی جو امتحان اچھا میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو بڑا مزہ آئے گا میں وہاں روز پڑھتا تھا تو ایک ینگ سا لڑکا وہ روز آئے اور آ کر وہ جالی کے سامنے کھڑا ہو بڑی دیر سلام پڑھے تو نادیلی ایک دن وہ پڑھ رہا تھا اچھا قدرتی اس دن میرا وظیفہ قبل کرنا تھا میں بھی نادیلی پڑھ رہا تھا تو وہ میرے پاس بیٹھ گیا تو میں نے وہ تھا کوئی عربی مولوی والا تو عربی میں ہماری گفتگو شروع ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ معاہدہ شریف تو اس طرف ہے آپ یہاں کا سلام کرتے ہو وہ سمجھا کوئی بندہ اپنا ہی ہے کیونکہ نادیلی پڑی تھی نا اس نے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ حضور کی آل کو بھی نوکر ہے حضور کے صحابہ کو بھی بنا ہے تو مجھے کہنے لگا اصل ہے نا ایسے کیا وہ دو ہیں یعنی ابو بکر عمر ہے اس طرف اس لیے وہ نہیں جاتا مجھے چڑھ گیا غصہ میں نے کہا تو جاتا نہیں پتر تو جائے کیسے وہ آگے بیٹھے اس لیے کہ کوئی کتا ہمارے حضور میں آ گیا نوکروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ مالک کے سامنے کوئی گندی شے کھائے میں نے کہا واہ ابو بکر عمر اور ساری زندگی تم نے ڈگریاں دی کہ حضور کے قریب کوئی نجاست نہ ہے حضور کے قریب کوئی گند نہ ہے حضور کے قریب کوئی دشمن نہ ہے اور وہ دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے تمہارے جسموں اور قبروں سے کیسا کام لیا ہے چاند محمد ستارے کرم کے امیر ہیں وہ سارے کرم کے امیر ہیں وہ سارے
سے زیادہ پیار دو ہستیوں سے کیا، پھر دو ہستیوں سے کیا، جن سب سے زیادہ پیار میرے نبی نے دو ہستیوں سے کیا، ایک علی ہے، ایک زہرا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے نبی نے جو سب سے زیادہ محبت کی، ایک حسن ہے، ایک حسین۔ حضور کا جتنا پیار، جس بندے کو جتنا پیار حضور سے ہوگا اتنا پیار علی سے ہوگا، کیونکہ میرے نبی کی صحیح حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا میری اور علی کی محبت میں فرق نہیں۔ اس لیے جس بندے کو ڈوب کے علی علی کرتا دیکھو، سمجھ جاؤ یہ عشق محمد میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس لیے میرے گولڑے کا بابا بولا تھا، وہ اسی لیے تو کہہ گئے تھے نبی ہے کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا۔ جس بندے کو دیکھو وہ علی علی زیادہ کرتا نظر آئے، سمجھ جاؤ وہ زہرا کے بابا کا عاشق ہے۔ اور جسے دیکھو آل نبی کے پیار میں کنجوسی کر رہا ہو، سمجھ جاؤ اس کا دل درد عشق محمد سے آشنا ہی نہیں ہے۔ تو کون سی ہستیاں؟ علی، زہرا، حسن، حسین۔ دو چیزیں سنا رہا ہوں اور گفتگو کو میں اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ علی، زہرا، حسن، حسین۔ کتنا پیار ہے میرے نبی کو حسنین کے ساتھ۔ ایک حدیث سن لو، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی ایک اور روایت سنا رہا ہوں، تھوڑا مزہ آ جائے، تھوڑا پیار آ جائے کہ یہ کون ہے حسن و حسین، یہ کون ہے زہرا کے لال۔ بلکہ میں جملہ بولا کرتا ہوں، آل ایمان اسے بڑا پسند کرتے ہیں، ایک کڑیے زہرا دی جوڑی، ایک مری پٹواری ازارے لے انہاں ایک جوڑی دی گل سمجھ آنی یہ باقی اور چپی رہو، یہ پٹواریوں کو سمجھ آئے گی، یہ ہمارے ازارے والوں کو۔ اور گل سنو، ایک پہلا بیٹا ہوتا ہے نا جس بہو کا، جس بندے کا، اس کے ماں باپ یا اس کے جو بزرگ رشتہ دار ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے علاقے کا رواج ہے، اس کو یہ دعا دیتے ہیں، اس بہو کو دعا دیتے ہیں کہ یہ اللہ تیری جوڑی پوری کرے۔ کیا سمجھ آئے؟ بہو کو دعا دیتے ہیں، وہ کوئی دل خوش کرے، چنگا کام کرے، سسر کی ساس کی خدمت کرے، تو ساس اسے کہتی ہے جا بہو اللہ تیری جوڑی پوری کرے، یعنی ایک تو پہلے ہے، اللہ کرے ایک اور ہو جائے۔ اس واسطے جب کسی بہو کی جوڑی پوری ہوتی ہے نا، وہ باپ بھی بڑا خوش ہوتا ہے، وہ میرے دو بیٹے ہیں، اور ماں بھی بڑی خوش ہوتی ہے، میرے دو لال ہیں۔ ہائے ہائے، ارے میرے دوستو، یہ جوڑیاں بڑی بڑی ماں کی ہیں، پر زہرا کی جوڑی کی کوئی مثال نہیں۔ یہ سیدہ زہرا کی جوڑی کتنی شان والی ہے، آؤ ذرا حدیث سنو۔ حضرت نبی مکرم نے فرمایا، طبرانی میں موجود ہے، مجموع الزوائد میں روایت موجود ہے، کنز الامال میں روایت موجود ہے۔ بس کیا کہتی ہے دین اسلام کی طرف لے کے آنا، ذرا آپ کی توجہ چاہیے مجھے، یہ ان حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ لما استقر اہل الجنة قالت الجنة یا رب الیس وعدتنی ان تزیننی برکنین من ارکانک۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب سارے جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو جنت اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، اللہ جی کیا انہوں نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تجھے دو رکنوں سے سجاؤں گا، میں تجھے دو رکنوں سے سجاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، اے جنت کیا حسن حسین میں نے تجھے نہیں دیے؟
شرمانے لگ جاتی ہے. تو پھر مجھے صدا لگانی ہے, مجھے کہنا چلو سلام کرے اس راستہ فخر کر کے کہنے لگی جنت جنت, کہنے لگی میں تیرے تو چنگیاں, میں تجھ سے بہتر ہوں. آگے سے دوزخ کہنے لگی تیرے سے میں بہتر ہوں. فقالت الجنت استفهام ومما, جنت کہنے لگی ارے دوزخ تیری کوالٹی کیا ہے, تو مجھ سے چنگی کیسے ہو گئی. قالت آگے سے جہنم کہنے لگی لأن في الجبابرة ونمرود وفرعون, اوے میرے اندر اللہ کے بڑے بڑے دشمن چلیں گے, میں ان کا رگڑا لگاؤں گی. میں بڑے بڑے جابر حکمرانوں کے جسموں کو جلاؤں گی, فرعون کو جلاؤں گی, نمرود میرے اندر جلے گا. یہ میری شان ہے کہ میں نے اللہ کے دشمنوں کو تباہ و برباد کرنے جلانا ہے. فاسقطت, یہ سن کر جنت خاموش ہو گئی. فاو اللہ الیہ, اللہ نے جنت کی طرف وہی فرمائی, فرمایا رہے ہو جنت جواب کیوں نہیں دیتی. لا تستحی, وہ کمزور نہ پڑ, اس کو پھر بتا کہ اس دوزخ کو لازینن رکنے کا بالحسن والحسین. فما سخما فی صدور فی خدریا, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا وہ جنت جواب دے دینا کہ ارے دوزخ تیری شان بھی بڑی ہے, لیکن میرے اندر حسن بھی آئیں گے, حسین بھی. جیسے ہی جنت بنے حسن حسین کا نام سنا, میرے آقا فرماتے ہیں جنت ایسے شرمائی جیسے دلہن شرماتی ہے. تو پھر مجھے ذرا صدا لگانی ہے, پھر مجھے یہ کہنا ہے نا کہ چلو سلام کریں اس آستانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمان. ایک حدیث اور سنیے, پھر اس کے بعد میں بات کو مکمل کرنے لگا ہوں. میرے دوستوں, میرے نبی مکرم سید کونین سرور کونو مکان ہے, اپنے ان لالوں کو جو نوازا, جو ان کی شانیں میرے نبی نے بیان فرمائی. سب سے بڑی شان تو ان کی یہ, حضور نے ان کو جنت کا ہی مالک بنایا. اور یہی وہ عظمت و شان ہے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام. جناب حضرت امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں گئے تو آپ نے خطبہ دیا تھا کس کے سامنے, یزیدیوں کے سامنے, اور آپ نے فرمایا تھا اکارفونی, مجھے جانتے ہو میں کون ہوں, من انا, میں کون ہوں, انظرو انصفونی, میرا نسب ذرا دیکھو میں کون ہوں, انا ابن بنت رسول اللہ.
میں رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے سید الزہرا کا لال ہوں. اب ذرا سننا. اور پھر آپ نے سوالیہ انداز سے فرمایا الستو ابن بنت نبیکم، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ و ابن وسیعی و ابن عمہی، میں نبی کے چچا کے بیٹے وسیع رسول مولا علی کا بیٹا نہیں ہوں. و اول المؤمنین باللہ، میں پہلے مومن کا بیٹا نہیں ہوں. والمصدق لرسولہ، میں پہلے مصدق رسالت کا بیٹا نہیں ہوں. اب لیسا حمزہ سیدۃ الشہداء عم ابی، کیا سید الشہداء میرے حمزہ میرے باپ میرے بابا حضرت علی کے چچا نہیں ہیں؟ اب لیسا جعفر الشہید الطیار فی الجنہ عمی، کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ اب لم یبلغکم قول المستفید، وہ کیا تم تک نبی کی یہ مشہور حدیث نہیں پہنچی؟ ان رسول اللہ قال لی ولی اخی، اللہ کے نبی نے مجھے اور میرے بھائی کو یہ فرمایا تھا انتما سیدہ شباب آل الجنہ، حسن تو حسین تو جنتی جوانوں کے تم دونوں سردار ہو. وقرۃ عین وقرۃ عین اہل السنہ. الکامل ابن کثیر میں یہ جملے موجود ہیں، اس کے علاوہ اور بھی خطبہ جناب. اور سنیوں توجہ توجہ، آج نعرے لگانے پتہ لگا دینا ہے آپ نے کہ ہم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حسین پاک سے پیار کرتے ہیں. میں جملہ بولنے لگا ہوں، اس بھرے مجمع میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عین اہل السنہ. ترجمہ میں کروں گا، آپ پھیلا سبحان اللہ کر کے دل ٹھنڈا کر لیں. قرۃ عین اہل السنہ، میں سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوں. میرے نانا نے یہ فرمایا تھا تم آل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسین. صرف تو ہی نہیں، حسن تو حسین تو، تم دونوں آل سنت کی. نا 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 یار، تم آل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ہمارا مسئلہ یہ کل کل والا نہیں ہے منا جی، ہمارے مسئلہ کو تو حسین نے کربلا میں بیان کیا. آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسین یا حسین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین. یہ نعرہ میں نے ویسے نہیں لگایا، اس لیے کہا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین. ہاں امام حسین نے فرمایا تھا اوے تمہیں پتہ نہیں میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں اور میں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. جنہاں دی اکھیاں دی ٹھنڈک حسین کا نام ہے. بول اللہ اکبر. جس کی ماں فاطمہ اور بابا علی، اور جس کے بھائی حسن اور نانا نبی، اس حسین ابن حیدر. یوسف حسین کوئی لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو صرف یہ ایک اور راستہ ہوتا ہے، جن کے پاس ہر وقت کیلکولیٹر ہوتے ہیں 49 کروڑ، اور تمہیں بھی ایسا چسکا ڈال دیا گیا ہے جدوں تک قانونی کروڑوں میں فکر نہ دسو تو سب نہ 10 بھی پکڑتے ہو جنہیں کسا سجدہ نہ کرنا. اور یہ ڈرامے شروع ہو گئے ہیں، جس نے یہ عمل ایک دفعہ پڑھا اس کو 50 کروڑ نیکیوں میں نبی صاحب. حیرت کی بات ہے بندے پڑھو. حدیث موضوع کی پہچان جو محدثین نے بیان کی وہ ہے ہی یہ کہ ایک چھوٹی سی بات پر غیر معمولی ثواب کا اعلان کر دیا جائے. سمجھ لو یہ جھوٹی روایت ہے. لیکن کئی لوگوں کا مزاج اب بن چکا ہے، میں تو اس کو سدھار نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے اندر بن گیا ہے کہ وہ لوگوں نے سبحان اللہ زیادہ بڑی کروانی ہو تو کوئی چھوٹی موضوع روایت بیان کر دیں. تو پھر کیا کریں گے؟ جس
साहिबान इल्म और हिकमत, साहिबान इल्म दानिश, खुदा के लिए जरा सुभान अल्लाह की आवाज़। सबसे बड़ी नेकी अगला जुमला, 10 अरब रुपए का जहाज हो ना, बगैर पेट्रोल के नहीं हो सकता। तो फिर असल कीमत किसकी लगी? बगैर पेट्रोल की कीमत किसकी लगी? 10 अरब का जहाज और पेट्रोल के सिवा बेकार। मेरे नबी ने फरमाया मन सबना बैन रुकन वल मकाम फकाम फसाम फसल्ला सुम्मा लक़ियल्लाह व हुवा मुक़बिल अला बैत मोहम्मद अदखलहु नार। एक ऐसा आदमी कि जो रुकने जमानी या हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़े होकर सारी जिंदगी नमाज पढ़े, दिन को रोजा रखे, रात सारी इबादत करे, इतना नेकियों को उसने जनाब बंडल समझ रहे हो कितना कुछ कमाया हुआ है। वो मुबग़िज़ुन लि अहले बैत मोहम्मद, लेकिन जब मरा सुम्मा लक़ियल्लाह, जब वो मरा मुबग़िज़ुन लि अहले बैत मोहम्मद, दिल में आग का बुग़्ज़ था, अल्लाह उठा के जहन्नम में डालेगा। इसलिए मेरे नबी मुकर्रम सय्यद कौनैन ने फरमाया मेरी अहले बैत से प्यार करो तो मेरी वजह से करो। और सिर्फ अब डंडी भी लगनी है ना, हम सुन्नी है, हम चूंकि सिर्फ आल के लोग नहीं है, हम तो मुस्तफा के सहाबा के नहीं। अब जो सहाबा के नाम पे जिसकी आंखें बुझ जाए, चेहरे पे हमें समझ आ जाती है कि इसमें क्या क्या छा रहे हैं, हमें अंदाजा हो जाता है। लिहाजा जब सहाबा का नाम आए तो चेहरों पे कोई नूर, कोई रौनक होनी चाहिए जो मुस्तफा की आंखों से निकल के आती है। तो सुनो, मेरे नबी ने फरमाया मेरे बारे में अपनी कर्जों का निशाना ना बनाना। मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़दहुम फबिबुग़दी अबग़दहुम। जिसने मेरे सहाबा से प्यार किया तो मेरे प्यार के बगैर उनसे प्यार कर ही नहीं सकता। इतनी बात तो आपको समझ आ गई, लेकिन हदीस का अगला जुमला बहुत बड़ा है, बहुत भारी है, बहुत भारी है। व मन अबग़दहुम फबिबुग़दी अबग़दहुम। जिसने सहाबा का बुग़्ज़ सीने में पाला वो यूं समझे उसने मुझ मोहम्मद का बुग़्ज़ पैर पाला, सहाबा का बुग़्ज़ पाला। इसलिए उलमा फरमाते हैं जिस शख्स को नबी के किसी भी सहाबी से बुग़्ज़ करना देखो, यकीन कर लो कि अपना के नाम से कभी प्यार कर ही नहीं करता। शान सहाबा, शान अहले बैत, शान सय्यदना सिद्दीक़। मैं आज आपका एक और मसला हल करके मैं जाता हूँ, इजाजत चाहता हूँ। खुदा के लिए ये जो मौजूद बातें हैं इनका कुछ न कुछ कमा करना चाहिए। सनाउल्लाह कादरी साहब में सारी जिंदगी एक किस्सा सुनता रहा है। एक सांप पाया है जी, वो सांप समझ रहे हो? हिजरत वाली राती अल्लाह के नबी गार विच ने सांप बाहर आया, बाहरों उसने अंदर आने की कोशिश की थी। नबी का आशिक सी, जनाब सिद्दीक के अपना पैर रखिया, उन्हें डंग मारिया। सारी जिंदगी छोटा सा था, ए वाकया कोई हजम नहीं हुआ। फिर आगे जनाब के करते थे शहर कहते हैं, फिर मौलवी याद की तो है ना, वो क्या कहते थे किस तरह आसे आसे उम्र गुजारी वो चले खाल दारा वो माली बाग नहीं वे खड़ देदा वो आया जग बहारा। मैंने कहा थोड़ी सी अकल भी इस्तेमाल करो। तुम कहते हो कि 1000 साल से ये हुजूर का वही इंतजार कर रहा था या 100 साल से कार में इंतजार कर रहा था, जी कार में इंतजार कर रहे सी ते बाकी लेन गया सी। अच्छा चलो, अगर बाहर चला गया तो इसको इतना तो फिर पता होना चाहिए कि हुजूर ने
باہر ہی آنا ہے. جب 100 سال تک صبر کر دیا تو ایک رات اور صبر کر لیتا. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ عاشق نہیں تھا، یہ کالا ناگ تھا. یہ کالا ناگ تھا. یہ جناب صدیق اکبر کے پاؤں پر اس نے جنگ مارا. میں قسم کھا کے مجھے کوئی کہے، میں قسم اٹھانے کو بھی تیار ہوں. ایک سب سی، ایک زہریلا سی، ایک کالا ناگ سی، یہ عاشق نہیں سی. کیونکہ اگر نبی کا عاشق ہوتا، نبی کے یار کو کبھی ڈنگ نہ مارتا. جو عاشق رسول ہوتے ہیں وہ کبھی بھی صدیق کو ڈنگ نہیں مارتے. میری آپ کی تجویز جو ہم یہ جملہ پلے باندھ کے لے جاؤ، جسے دیکھو وہ زبان پر ڈنگ مار رہا ہے، جس کا نشانہ ابو بکر صدیق ہے، سمجھ جاؤ کہ اسے بھی اصل جو ہے وہ صدیق نو ڈنگ لے آئے. لیکن سجنوں یاد رکھو، میرا سونا صدیق کل بھی نبی دا گواہی سی، اب بھی نبی دا گواہی. کل میں میرے نبی کا پڑوسی تھا، آج بھی میرے نبی کا پڑوسی ہے. اور میرے نبی نے فرمایا لوگوں قیامت پر کمال کی گل ہے، یہ حدیث کا راوی خود مولا علی نے. میرے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، قیامت والے دن میں اس طرح میدان محشر میں آؤں گا کہ میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ سنو، دنیا کے کسی مولوی سے یہ سوال پوچھو کہ مولانا صاحب اتنا بتاؤ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، بتاؤ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں کہ حضور کے چہرے کو حالت ایمان میں دیکھنا. ان صحابہ کی تقدس میں صدقے جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. آج میں خواب میں پیر بابا نظر آ جائے، ہوش باقی درد ہو جائے، زندگی ساری بندہ کہتا ہے خواب میں ہمیں نظر آیا، تو جو صبح
شام حضور کی انگلیاں اور ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے. اس لیے ہمارے سنت و جماعت حضور کی آل کے بھی غلام ہیں, حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں. اور یہ جو اس وقت ملک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام کی بے ادبیوں کا ایک تسلسل شروع کیے گئے, ہم لدے چلے نہیں. ہمیں سمجھ یہ ملک کے اندر فرقہ واریت کو فروغ دینے کی یہ غیر ملکی سازشیں اور کوششیں انشاءاللہ ہم تمام مسالک کے لوگوں نے مل کر ان کو ناکام بنانا ہے. اور میں خوش ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اس دفعہ گستاخوں کے خلاف آنی ہاتھ استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن ابھی نہیں مزہ نہیں ہے جب تک وہ کتا گرفتار نہیں ہوگا جس نے شان صدیق اکبر میں سب سے پہلے بے ادبی کی. کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اگر یہاں سپریم کورٹ کے جج کو کرپٹ کہنے والا, سپریم کورٹ کے ججوں کو لتاڑنے والا, اگر وہ بیرون ملک سے وہ کیا بولتے ہیں اس کو انٹرپول کے ذریعے سے وہ آ سکتا ہے, تو کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں چھریاں چلانے والا وہ ملعون کیوں نہیں آ سکتا؟ لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ اپنی پوری قوت لگا کر اس ملعون کو بالفور واپس لا کر قانون کے مطابق سزا دے. کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ بھائی بولو, کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ شان صحابہ, شان محمد, شان صدیق اکبر, شان فاروق اعظم, شان عثمان غنی, شان میرے نبی کے سارے یاری, میرے نبی کی امت کے سارے ولی, اہل سنت والجماعت. اللہ تعالیٰ میرے بھائی جناب محترم قاری محمد عنایت الرحمان صاحب ان کو سلامت رکھے. مولانا ثناء اللہ قادری صاحب اور بھی علماء, آپ یقین کیجیے کہ ہماری محبتوں اور نفرتوں کا ایک معیار ہے, جو حضور کی آل کا ہے وہ ہمارا ہے, اور جو حضور کی آل کا منکر ہے, جو ہم سے دور ہے, ہم اس سے قدرتی دور ہیں. ہزار ہمیں جوڑنے کی کوشش کی جائے, جوڑ نہیں ہو سکتا. اور اب تو ایک جملہ اور ذہن میں رکھو, یہ نہیں ہے مطلب کہ فقیر کی پہچان ہے آل رسول کا ذکر ہے, لیکن اللہ کی قسم ابو بکر کا آل سے ایسا رشتہ تھا کہ ہمیں شان اہل بیت بتانے والا ہی ابو بکر صدیق ہے. اور ابو بکر صدیق کے پیچھے یار میرے آقا حسن نے بھی نمازیں پڑھی, آقا حسین نے بھی نمازیں پڑھی, بولا. میں انشاءاللہ ابھی وقت نہیں ہے, ابھی انشاءاللہ آپ تو آگے ذکر اہل بیت کا یہ محسوس ہے نا محرم شریف, آگے تو پھر ہے نا وہ اللہ نے ہر شر میں خیر کا پہلو رکھا ہوتا ہے. وہ ایک مولوی کی منہ سے اتنی شان زارہ پاک ہے پاک, ہاں پہلے اتنی سنیوں کے یہاں شان سجدہ بیان نہیں ہوتی تھی. ہر مسجد ہر بندے کی زبان پر زہرا زہرا زہرا. پھر ان بے ادبوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب ان کی مخالفت میں ان کے خلاف زبان خاطی کی. مزہ نہیں آ گیا؟ ابو بکر ابو بکر ابو بکر, گلی گلی نگر نگر, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر, شان اہل بیت, شان صحابہ. جب تک اہل سنت و جماعت اس دھرتی پہ زندہ ہے, صحابہ کے قصیدے بھی ہوتے رہیں گے, نبی کی اہل بیت کے قصیدے بھی ہوتے رہیں گے. اور میں اگلی بار میں اس بندے کو کبھی سنی کیا, میں بندے کا پتر نہیں ماننے کو تیار جو یزید کو اپنا باپ کہتا ہے. آپ جو میری تائید میں وہ جملہ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے میرے جملے کی تائید کریں. آج ہاتھ نیچا کرو, ہاتھ نیچا کرو. ایک جملہ اور میں تقریر میری ختم اور میں جا رہا ہوں. میں نے آج جب بات کرنی یہ بات کی, آپ بھی سن لو. میں نے کہا مولانا صاحب آپ مزید استخارے شروع کریں نا, میں یزید اپنے کتے کا نام بھی رکھنے کو تیار ہوں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کتے کو کہوں نا یزید, یہاں تو اس کی دکان نہیں, قیامت والے دن یہ اللہ کے دربار میں احتجاج کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ پروردگار میں کتا تھا, میں نجس جانور ضرور تھا, لیکن تیرے مخلوق کی آل کا قاتل نہیں تھا. یزید قاتل اہل بیت ہے, ناسبی ہے, دشمن آل محمد ہے.
میرے نبی کی کئی 100 صحابہ کا قاتل ہے، مدینے کا خارج ہے، مدینے کے اندر حضور کی مسجد میں گھوڑے بنوائے، 10,000 صحابہ صحابیات کو شہید کروایا، ان کی اولادوں کو تابعین کو کعبۃ اللہ پہ حملہ کروایا۔ یہ جو آج کعبۃ اللہ کے آپ دیکھتے ہو یہ ایڈریس پر ٹوٹا ہوا ہے، یہ اس لعنتی کا کارنامہ ہے۔ کعبے کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو میڈا پیدا کیا تھا اس کے 3 صدیوں سے تھے، اس لعنتی کی وجہ سے کعبے کو آگ لگی اور وہ جل جائے۔ اور یہ وہ لعنتی ہے کہ نبی نے اپنی زندگی میں اس کی پیشن گوئیاں کی۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں ایسے ایسے دن ہیں لا یزال امر امتی قائما بالقسط، میری امت کا معاملہ ہمیشہ صحیح چلتا رہے گا، لیکن ایک شخص آئے گا برممیہ سے جو آ کر فتنہ اور فساد برپا کرے گا، یقال له یزید، جس کا نام یزید ہوگا۔ تو مجھے بتاؤ جس کی مذمت میں نبی کی حدیثیں موجود ہوں، کوئی بندہ ممبر پہ بیٹھ کے اس کے خلاف اس کے حق میں استخارے کرنے لگے جائے، یہ استخارے کا جملہ بتا رہا ہے کہ نہ حدیث میں تیرے پاس کچھ موجود ہے نہ کسی اور کتاب میں تیرے پاس کچھ موجود ہے۔ تو جہاں ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی توہین نے ہمارا دل جلایا ہے، وہیں پر یزید کی حمایت نے بھی ہم مسلمانوں کا دل جلایا ہے۔ اس لیے ہم اس پلید پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور نبی کی اہل بیت کے گستاخ یزید پر بھی، یزید کے حمایتیوں پر بھی اور یزید کے پیاروں پر بھی۔ یہ میرا مسلک ہے۔ علامہ طبرانی نے فرمایا لعنت اللہ علیہ وعلی آبائہ وانصارہ، یزید پر بھی لعنت اور اس کے حمایتیوں اور مددگاروں پر بھی اللہ کی لعنت۔ تو پھر جتوں کام شروع کی تصیف سے مکارے اللہ